جہری نمازوں میں تو سورہ اعراف کے مطابق امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت نہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، لیکن سری نمازوں میں لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، جبکہ حدیث میں تو سکتہ دینے کا بھی حکم ملتا ہے؟ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے سکتہ کیوں نہیں کرتا؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نبی سے صرف ایک سکتے کو جانتا ہوں جو شروع میں کیا جاتا ہے۔ راجح قول کے مطابق جو سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان جو سکتہ ہے اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ سورہ اعراف میں جو حکم ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش، یعنی جب بھی کوئی قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، تو چلو جہری نمازوں میں تو ہم خاموش ہو جائیں، سری کے بارے میں تو یہ آیت نہیں ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سری کے بارے میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حدیث جہری کو بھی شامل ہے اور سری کو بھی، اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث عالم تھے، سلفی تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ دوسری حدیث کے دوسری ایک بات یہ کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ ہے نا حدیث میں۔ تو یاد رکھو پوری حدیث یہ نہیں ہے، پوری حدیث میں صحیح مسلم میں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز بولو بھائی نہیں ہوتی۔ پوری حدیث یوں ہے، لیکن یہ الفاظ چونکہ بخاری میں نہیں ہے، یہ مسلم میں ہے، تو بخاری کی روایت تو بتائی جاتی ہے، مسلم والی روایت جو کمپلیٹ ہے وہ ذکر نہیں کی جاتی۔ تو الفاظ حدیث کے کیا ہوئے؟ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے مزید قرات نہیں کرتا۔ تو جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو سب اس کے قائل ہیں کہ قرات جو فاتحہ کے بعد والی قرات ہے وہ نہیں کرنی، سمجھ رہے ہیں نا؟ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، اس قرات کا کوئی بھی قائل نہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس قرات کے پتہ چلا کہ وہ امام اگر وہ قرات کر لے تو گویا آپ نے قرات کر لی ہے، وہ کیونکہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو جب امام نے فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی حکمن پڑھ لی، اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ امام فاتحہ کے حق میں نمائندہ بن گیا ہے، کس کا؟ بولو بھائی، مقتدیوں کا۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں اللہ